دولت میرے پاس آئی ہے، 4 دن کے بعد موت کا فرشتہ میرے بھی دروازے پر دستک دے دے گا اور یہ دولت دنیا کے لیے یوں ہی پڑی رہ جائے گی۔ اس نے ساری دولت کو لے جا کے خرچ کر دیا دین کے لیے۔ قرآن کی تعلیم عام ہو، مصطفیٰ کی حدیثیں عام ہو۔ تونس کی سرزمین پر فاس کے علاقے میں فاطمہ الفہری نامی ایک بیٹی نے، ایک لڑکی نے دنیا کی عظیم یونیورسٹی بنائی جس کو جامعہ قربین کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ جا کے سرچ کر لیجئے گا، پتہ چل جائے گا مطلب کیا ہوا۔ آج سرزمین راجوری کی ہے، ذکر غوث الورا کانفرنس ہے، مگر دیکھو نام کس کا لیا جا رہا ہے، تعریف کس کی ہو رہی ہے، کس کا ذکر ہے، کس کے قصیدے پڑھے جا رہے ہیں۔ سقراط کے قصیدے نہیں پڑھے جا رہے ہیں۔ جس نے دولت کو اللہ کے دین کے لیے خرچ کر دیا وہ اپنی فکر کی بنیاد پر فاطمہ فہری تاریخ میں آج بھی زندہ ہے، جس کا ذکر مرکز راجوری میں آج اتنی عزت کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ بات یہ ہے دنیا میں بڑے بڑے دولت والے بھی آئے ہیں، مال والے بھی آئے ہیں، شہرت والے بھی آئے ہیں۔ قارون کا خزانہ نہیں سنا آپ نے؟ شداد کی جنت کے بارے میں نہیں سنا آپ نے؟ حامان کے بارے میں نہیں سنا؟ فرعون کے بارے میں نہیں سنا؟ سارے آئے ہیں مگر ذکر ان کا باقی رہتا ہے جو اپنی زندگی کو اللہ کے دین کے لیے گزارتے ہیں۔ دیکھ لو صدیق اکبر کا نام آج بھی زندہ ہے، فاروق اعظم کا نام آج بھی زندہ ہے، عثمان غنی کا نام آج بھی زندہ ہے، مولا کائنات کا نام آج بھی زندہ ہے، غوث اعظم کا نام آج بھی زندہ ہے، غریب نواز کا نام آج بھی زندہ ہے، امام ربانی مجدد الفساری سیدنا شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ عنہ کا نام آج بھی زندہ ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دین کے مشن کے لیے قربانی دینے کا مزاج بنائیں، صرف زبان سے، صرف باتوں سے، کسی بھی طرح صرف ان ساری چیزوں سے کبھی انقلاب نہیں آتا ہے، کبھی حالات نہیں بدلتے ہیں، کبھی تبدیلی نہیں آتی ہے جب تک میدان میں پریکٹیکل انسان اترے نہیں۔ آخری جملہ کہتا ہوں، سینے کشادہ کر لیجیے۔ اللہ نے میرے لیے جتنی عزت لکھی ہے 1000 کوششیں کر لیجیے ذلیل نہیں کر سکتے۔ اللہ نے جتنی عزت میرے لیے مقدر فرمائی ہے وہ مل کے رہے گی۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے تمہیں گرانے کے لیے ساری دنیا ایک طرف ہو مگر اللہ نے تمہارے لیے عزت لکھی ہے تو دنیا تمہارا بال بھی کبھی نہیں کر سکتی۔ اس لیے سینے کشادہ کر دیجیے، سینے بڑے کیجیے، خوش کرنے کا مزاج بنائیے، آگے بڑھانے کا مزاج بنائیے، جذبات قابو میں رکھیے، اپنے سینے کو کشادہ کیجیے۔ کوئی مومن قدم بڑھا رہا ہے، کوئی ایمان والا قدم بڑھا رہا ہے، قوم کی ترقی ہو رہی ہے۔ ہماری قوم کے نوجوان نونہال اگر مستقبل کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں ہماری ذمہ داری یہ ہے ہم نگیٹو بات نہ کریں، اپنے ذہن کو مثبت بنائیں، اپنی سوچ کو بہتر بنائیں۔ میرا مقصد یہاں مولانا عرفان اظہری صاحب قبلہ کی کرامتیں اور فضیلتیں بیان کرنا نہیں، لیکن یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو مصطفیٰ جان رحمت کا مشن ہے دل کی گہرائیوں سے اسے قبول کریں۔ یاد رکھیے گا اللہ اپنے بندوں کو کام کے لیے چن لیتا ہے اور جس کو کام کے لیے چنتا ہے اسی سے وہ کام لیتا ہے۔ جو یہ کام کر رہے ہیں اللہ نے انہیں اس کام کے لیے چن لیا ہے، تو جب اللہ نے چن لیا ہے تو چنے ہوئے بندوں کے ساتھ ہو جائیے، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہمارے اوپر بھی کرم کی بارشیں نازل فرمائے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے وفادار اور غلام بن جائیے اور زمانے کو کہیے کہ محمد سے وفا دور ہے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، محمد کی محبت تیری حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ اطلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی کا پیشامادہ اسی نام سے ہے، دست میں دامن کوہسار میں